مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8172۔ متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جاء ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام۔ ملک الموت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے جا کے عرض کرتے ہیں، اجب ربک، چلیے اپنے رب کے پاس چلیے۔ اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے جب یہ جملہ کہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جلال آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلطم موسیٰ عین ملک الموت ففقعها۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ملک الموت کو مارا، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا۔ فرجع الملک الی اللہ عز وجل۔ ملک الموت اللہ کے حضور لوٹ گئے، جا کے عرض کرنے لگے، انک ارسلتنی الی عبد لک لا یرید الموت، کہ کیسے بندے کے پاس بھیجا، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، یہ میری آنکھ باہر نکال دی ہے۔ قال فرد اللہ عینا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان کی آنکھ دوبارہ لوٹا دی۔ فرمایا، جاؤ میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا وہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور ایک بیل لے کر جاؤ اور انہیں کہو کہ اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی ہاتھ رکھنے کے بعد یہ ہوگا کہ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی بڑھ جائے گی، اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سارے معاملے کو جان گئے، تو پھر آپ نے عرض کیا، جی ٹھیک ہے، ہاں ایک گزارش ہے کہ مجھے ارض مقدسہ کے اتنا قریب معاملہ ملے کہ جتنی دور بندہ پتھر پھینک سکتا ہے نا، اتنا قریب میں ارض مقدسہ کے دفن ہونا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ارض مقدسہ کے قریب قریب رہوں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر تم وہاں ہو نا تو میں تمہیں وہاں جو چٹان ہے سرخ رنگ کی، اس چٹان کے پاس میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ تین باتیں اس روایت میں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے پیاروں کی اس قدر مانتا ہے۔ ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے اس اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، تو یہ اللہ کے اذن سے گئے تھے۔ موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اجازت نہ دی تو ملک الموت کچھ بھی کر، اللہ کے حضور جا کے ملک الموت نے جو جملہ عرض کیا تھا وہ بڑا اہم ہے، ارسلتنی الی عبد، ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے واضح طور پر یہ روایات میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو وہ رب کی ملاقات کو آ جائے، چاہے تو دنیا میں رہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جانا اور ان کا جانا، اس میں کوئی مطابقت، کوئی مناسبت آپ نہیں قائم کر سکتے۔ وہ رب کے پیارے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جانے میں بھی ان کی مرضی کا خیال رکھتا ہے، میں اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم سری کا، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، ہمیں تو وہ بتاتا ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس کبھی آئے گا۔ ہمیں تو پتہ چلے گا جب باقیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ آنکھ بند ہو جائے گی، لیکن وہاں یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ہم بات کرتے ہیں تبرکات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارض مقدسہ کے قریب دفن ہونے کی تمنا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں مدینہ طیبہ میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، یہ عین حدیث کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ
مدینہ میں مرے، اس لیے کہ میں سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت اللہ کے حضور عرض کروں گا، ان کی سفارش کے بارے عرض کروں گا۔ تو ایک یہ معاملہ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تبرکات کا فائدہ ہوتا ہے، نسبتوں کا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تمنا کی کہ میں ارض مقدسہ کے قریب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہاں اولاً تو ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے شہر انور میں ہم سب کو دفن ہونا نصیب فرمائے، اور اگر ہمارے مقدر میں یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کسی نیکوکار کے قرب و جوار میں اللہ تعالی ہمیں آخری آرام گاہ عطا فرمائے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے ہمیں کچھ فائدہ تو ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تم وہاں ہوتے تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا، اگر تم وہاں ہوتے تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ علوم بھی عطا فرمائے ہیں کہ آپ کو اپنے سے پہلے جانے والوں کی قبر کا بھی علم ہے، کہ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا میں تمہیں وہ دکھاتا۔ بھئی ہم سے پہلے جو چلے گئے ہمیں ان کی قبروں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم نے وہاں کا سفر نہ کیا ہو تو ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کا جو معراج کا سفر ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ مشاہدے کیے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا، وہاں سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس ان کی آرام گاہ۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات بہت اہم ہے اس روایت سے متعلقہ، لیکن اس معاملے سے ہٹ کر ہمارے ہاں تبرکات کے نام پر جو فراڈ اور جو جھوٹ بولا جا رہا ہے الامان والحفیظ، ہمارے گروپ کے ایک ساتھی ہیں لاہور میں اس پر بڑا کام کر رہے ہیں، وہ کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارے ہاں دھوکہ دہی اس قدر عام ہے کہ یہاں غلاف کعبہ بھی 2 نمبر بنا کر آن لائن بیچا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف جو روضہ اطہر ہے اس کے اندر جو کپڑا ہے نا لگا ہوا، اس کپڑے کو بھی جعلی بنا کر ہمارے ہاں بیچا جاتا ہے، اور پھر لوگ بڑے بڑے مہنگے داموں خریدتے ہیں کہ جی میں غلاف کعبہ جو ہے میں نے اپنے ہاں لٹکایا ہوا، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 گوشہ عمارت ہے روضہ اطہر کے باہر اس کے اوپر جو کپڑا ہے میرے پاس وہ بھی ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ تیسری اس میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جوڑے مبارک پہنے ہوں گے، کتنے نالین پہنے ہوں گے؟ 10-12 تو پاکستان میں پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ جی یہ رسول اللہ علیہ السلام کا نالین مبارک ہے، تو وہ کتنے نکلے ہوئے ہیں؟ یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، اس لیے کہ ترکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں، لاہور کے جو بادشاہی مسجد ہے عجائب اس میں جو میوزیم ہے اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہر ایک کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور وہ صندوقچہ بنا کے وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے موئے مبارک تھے ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے وصیت کی تھی کہ اس کو ہمارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کتابیں پڑھتے بعض اوقات داڑھی کا سر کا بال گر جاتا ہے، اب وہی کسی کو ملے تو وہ جی یہ فلاں کا بال ہے، یہ فلاں کا بال ہے، ہمارے ہاں تو جی فلاں کے کرتے، فلاں کی رضائی، فلاں صحابی کا یہ معاملہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی رضائی، ان کا کرتا، ان کے امامے، پتہ نہیں کتنے کتنے وہ لوگوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو تبرکات ہیں ان کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں، لیکن یہ جو ان کے نام پر کاروبار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جو اس معاملے میں بھی احتیاط نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے۔ جو کعبہ مقدسہ کے غلاف کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے غلاف کے نام پر اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک فرما دے۔
پھر وہ اس قدر جو جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ان کو یہاں سے لے جا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا، ہم نے بھی آج سے کافی عرصہ پہلے چکوال میں رسول اللہ علیہ السلام کا نالین مبارک ایک نکلا تھا، لوگ دھڑا دھڑ گئے، لوگ جاننے لگے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سارا فراڈ تھا۔ ہمارے ہاں وہ روٹی پکاتے ہوئے وہ ذرا ہاتھ سختی سے پڑ جائے تو 3 انگلیاں پڑتی ہیں تو وہ لفظ اللہ بن جاتا۔ تو دنیا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تحقیقیں کر رہی ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم ٹماٹروں پر اور بینگنوں پر اور روٹیوں پر اللہ کا نام تلاش کرتے، پھر اسے جی لگا دیتے، جی یہ تبرک کی نیت سے ہم نے لگا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے معاملات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔